السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے سر سید کی علمی و ادبی اور مذہبی خدمات. نمبر 1 پہ دیکھیں آسان طرز تحریر. علی گڑھ تحریک نے جدید اردو ادب کا آغاز کیا. سر سید احمد خان اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے مشکل اردو نثر کا خاتمہ کر دیا اور ایک آسان طرز تحریر رائج کی. اب مشکل سے مشکل جو اردو میں تحریر ہوتی تھی اس کو عام فہم الفاظ میں ادا کیا جانے لگا. دوسرے نمبر پہ معیاری کتب کا اردو میں ترجمہ. 1863 میں سر سید احمد خان نے جو سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات پڑھی تھی. اس میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ سر سید احمد خان نے 1863 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی. اس سوسائٹی کا مقصد مغربی علوم کو ہندوستان میں رائج کرنا تھا، کیونکہ جو بہت زیادہ نالج تھا وہ انگریزی زبان میں موجود تھا. اور اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ معیاری یا اعلیٰ لیول کی جو انگریزی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ اردو میں کروایا جائے. بڑی تھوڑی مدت میں سائنس، تاریخ، معاشیات، اس قسم کی جو کتابیں تھیں بہت ہی مفید کتابیں، ان کو اردو زبان میں ان کا ترجمہ کیا گیا تاکہ مسلمان اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. نمبر 3 پہ ہے بلند پایہ تصانیف. اس سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک رسالہ شائع ہوا، اس کا نام تھا رسالہ تہذیب الاخلاق. اس کی بدولت اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا اور مشکل سے مشکل جو تحریر ہوتی تھی اس کا اظہار آسان زبان میں ہونے لگا. ابوالکلام آزاد کی رائے میں، یعنی وہ اس رسالے کے بارے میں کہتے تھے کہ اس رسالے کے اجرا سے موجودہ اردو ادب کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. اس رسالے میں اس وقت کے جو بہت چوٹی کے ادیب تھے، شاعر، مصنف، ان کی بڑی نایاب قسم کی تحریریں شائع ہوتی تھیں. ان مصنف ان شاعروں میں سے مولانا شبلی، نعمانی، مولانا حالی، مولانا نذیر احمد، ان کے نام خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. ان کی تصانیف اس دور کی یادگار تصانیف تھیں اور وہ اردو ادب کا بہترین سرمایہ ہے. مولانا حالی کی شعرا آفاق مسدس بھی سر سید کی ترغیب پر لکھی گئی. یعنی سر سید احمد خان نے مولانا حالی سے کہا کہ وہ اپنی تحریر لکھیں اردو زبان میں، آسان اردو زبان میں. سر سید اپنے دور کے بہت بڑے علمی اور ادبی شخصیت تھے. ان کی کچھ تصانیف آپ کی بک میں بھی ان کے نام دیے ہوئے ہیں. اس میں آثار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور، آئین اکبری، رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، تبین الکلام، رسالہ احکام تام اہل کتاب، قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کی 7 جلدیں ہیں. خطبات احمدیہ ہے، اس کا ذکر ہم مذہبی خدمات میں کریں گے، اور رسالہ تہذیب الاخلاق. اب مذہبی خدمات کے حوالے سے جو سر سید احمد خان ہیں، ان کے جو مذہبی خیالات تھے اس وجہ سے ایک طبقے نے ان کی بہت مخالفت کی اور علماء نے تو ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا. لیکن سر سید احمد خان اپنی کتابیں اور رسالہ تہذیب الاخلاق میں مذہبی مسائل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے جنہیں عام مسلمان اسلام کے خلاف سمجھتے تھے.
ان کی جو مذہبی خدمات تھی اس میں قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ سر سید نے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے 7 جلدیں لکھی۔ اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلامی تعلیمات ہر لحاظ سے جدید سائنٹیفک نظریات سے مطابقت رکھتی ہے اور اسلام عقل اور سائنس کے مطابق ہے، لیکن بعض معاملات میں ایسی تعویلیں پیش کی جن کی وجہ سے مذہبی حلقے ان سے بدظن ہو گئے۔ وحی، ملائکہ، روح کے وجود کے بارے میں ان کے نظریات مسلمانوں سے مختلف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابلیس اور ملائکہ سے کوئی خارجہ وجود مراد نہیں۔ انہوں نے حساب کتاب، میزان، جنت، دوزخ سے متعلق تمام قرآنی ارشادات کو استعارہ اور تمثیل قرار دیا۔ مولانا حالی لکھتے ہیں کہ ان باتوں کو دیکھ کر نواب محسن الملک کو ان سے ملاقات سے پہلے یقین نہ آتا تھا کہ سر سید قبلۂ روح ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 پہ تبین الکلام اور دیگر تصانیف۔ سر سید نے بائبل کی تفسیر اس طرح کی: بائبل عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ عیسائیت کے جو عقائد ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں۔ ان کا بڑا مقصد انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانا تھا۔ اس تفسیر میں انہوں نے بائبل کو غیر تحریف شدہ قرار دیا اور اس کے احکام کو اسلام کے عین مطابق بتایا۔ سر سید احمد خان نے رسالہ احکام طعام اہل کتاب میں ثابت کیا کہ مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ سے کھانا کھانا جائز ہے، اس لیے دونوں قوموں کے درمیان سماجی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ ان کتب کے علاوہ رسالہ تہذیب الاخلاق میں بھی مذہب کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ سر سید نے ایک مضمون میں جہاد کو دفاعی جنگ قرار دیا۔ ان خیالات کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک گروہ نے ایک مدت تک انہیں کافر، انگریزوں کا جاسوس اور ملک دشمن کے خطابات سے نوازا۔ خطبات احمدیہ۔ مذہبی معاملات میں سر سید کے خیالات کچھ ہی صحیح۔ سر سید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، محبت تھی۔ میکائیور نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں رسول اکرم پر بہت سے اعتراضات کیے تھے، تو سر سید احمد خان نے اپنی کتاب خطبات احمدیہ لکھی اور اس میں ان میکائیور کے جو بھی الزامات تھے ان کا مدلل اور تسلی بخش جواب دیا اور حضور اکرم کی حیات طیبہ پر ایک مستند کتاب سمجھی جاتی تھی۔ یعنی جو خطبات احمدیہ ہے سر سید احمد خان کی مستند کتاب تھی جو کہ انہوں نے حضور پاک کی زندگی پہ لکھی تھی۔ اگرچہ بعض مذہبی معاملات پر سر سید کے خیالات جو تھے وہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو عیسائی تھے